السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرتے ہیں توکل پر۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ لیبیا کے ایک حاجی کا واقعہ بڑا مشہور ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے جہاز 2 بار واپس آیا۔ تو اس لیے ہم انشاءاللہ تعالی اس پر بات کریں گے۔ اور یاد رہے کہ توکل اور تقوی یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو کسی مذہب، مسلک، رنگ، نسل کی قید سے بالا تر ہیں۔ یہ دونوں چیزیں بالا تر ہیں، اس کے لیے کسی چیز کی قید نہیں ہے۔ کوئی کافر بھی توکل اللہ کے ساتھ لگا سکتا ہے اس قسم کی کہ جو کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، غیر مسلم بھی۔ اسی طرح تقوی وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں جو اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے معاملات کیا ہوں گے اخروی، لیکن یہ دونوں چیزیں رنگ، نسل، مذہب اور ہر قسم کی قید و پابندی سے یہ بالا تر ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ مراد رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے، دونوں میں سے ایک دے دے، کسی ایک کو مسلمان کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے عمر بن حشام کو مسلمان نہیں کیا، جبکہ عمر بن خطاب کو اسلام کی نوید سنا دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید کی ابتدائی سورہ بقرہ کے اندر ہدی للمتقین کا جو قانون ہے، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، اس قانون پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے عمر فاروق کو ہدایت دے دی، کیونکہ وہ جب دائرہ اسلام میں داخل نہیں تھے تب بھی تقوی اختیار کرتے تھے، وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، وہ شراب، نشہ، زنا ان چیزوں سے بالا تر تھے مسلمان نہ ہوتے ہوئے بھی، جبکہ عمر بن حشام ان چیزوں کا رسیہ تھا، وہ ظلم و جبر کا بہت زیادہ مشتاق تھا، وہ ظلم و جبر کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ تو عمر فاروق انصاف پسند تھے۔ اب یہ وجہ بنی کہ اللہ نے ان کے تقوی کو دیکھتے ہوئے ان کو اسلام دے دیا اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور یہ مسلمان ہو گئے۔ تو اس طرح سے ہی جو توکل ہے، توکل بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس شخص کو یہ نصیب ہو جائے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ توکل کی مثال یہاں سے لیں کہ نبی علیہ السلام کا دور ہے، غار ثور کے اندر ابوبکر صدیق کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور کفار مشرکین مکہ کے قدم ابوبکر صدیق دیکھ رہے ہیں، ان کے سروں کے اوپر ہیں، غار ثور پہ کھڑے ان کے جوتے نظر آ رہے ہیں، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہنے لگے اللہ کے رسول اگر ان لوگوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ہم 2 نہیں ہیں، تیسرا ہمارا رب ہے ہمارے ساتھ۔ تو انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس توکل کی وجہ سے وہاں پر کفار مشرکین کھڑے رہے، دیکھتے بھی رہے، لیکن پاؤں کی طرف نہ دیکھ سکے، غار ثور کے اندر نہ جا سکے۔ یہ توکل تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر تابعین کے دور کے اندر توکل کی مثال، بلکہ تابعین کا غالباً دور ہے، اس کے اندر ایک عالم دین بیٹھے ہوئے درس دے رہے ہیں۔ درس کیا دیتے ہیں کہ دیکھو جمعے کا دن تھا تو کہنے لگے کہ دیکھو اللہ پر توکل کر کے آپ جو بھی کام کرو گے وہ ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ وہاں پر بیٹھا ایک چرواہا فوری طور پہ ان کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت مجھے یہ بتلائیں کہ میں جب یہ جمعہ پڑھنے کے لیے یہاں آتا ہوں تو واپسی پہ جب جاتا ہوں تو دریا کے اوپر کشتی نہیں ہوتی، دریا میں کشتی نہ ہونے کی وجہ سے مجھے بہت لمبا ٹائم مجھے
انتظار کرنا پڑتا ہے، تو کیا میں توکل کر کے پانی کے اوپر چلوں تو میں دریا کی دوسری طرف چلا جاؤں گا؟ تو عالم دین نے کہا بالکل، جب اللہ پہ توکل تمہاری ہوگی تو پانی پہ بھی زمین کی طرح چلو گی۔ یہ بات کہہ دی۔ جب یہ بات کہی تو اس کے بعد کیا ہوا، جمعہ ختم ہوا، وہ عالم دین بھی وہاں پر موجود، یہ شخص آگے آگے جا رہا ہے، اور جیسے ہی اس نے دیکھا کہ وہاں پر کشتی موجود نہیں، اپنی بکریوں سمیت چرواہے نے بسم اللہ پڑھا اور پانی کے اندر داخل ہو گیا، پانی کے اوپر یوں چلنا شروع ہو گیا جیسے کہ زمین پر چلا جاتا ہے، چلتے چلتے دریا کراس کر لیا۔ اور اس عالم دین نے، جس نے یہ بات بتلائی، اس نے کہا میں بھی تو ٹرائی کر کے دیکھوں، لیکن بلیو نہ تھا، حیرت زدہ تھا، میں نے تو صرف ٹالنے کے لیے، اس کا دل رکھنے کے لیے یہ بات کہی تھی، وہ تو حقیقت میں دریا کراس کر گیا۔ کیوں کراس کر گیا؟ کہ اس کا توکل قائم ہو چکا تھا، اللہ پر اس کا توکل مضبوط ہو چکا تھا، اور وہ بسم اللہ کر کے پانی کے اوپر زمین کی مانند چلنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح جب اس عالم نے دیکھا، اس نے سوچا کہ میں بھی یہ کر کے دیکھوں، لیکن کیونکہ دل سے توکل نہ تھا تو تھوڑا سا آگے گیا، ڈوبنا شروع ہو گیا، اور پھر واپس آ گیا، اور پھر حیران ہوا، اور پھر اس بات پر وہ بھی کنونس ہو گیا کہ اس شخص کا توکل مضبوط ہے، میرا توکل ویسا نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ پچھلے دنوں پیش آنے والا واقعہ توکل کی ایک مثال ہے، ایک پوری زندہ مثال ہے۔ یہ شخص تھا یاسر مہدی منصور القذافی نامی شخص، لیبیا کا حاجی تھا۔ اس نے حج کے لیے جب اپنے ڈاکومنٹ جمع کروائے، سارا پروسیس کمپلیٹ کروا دیا، تو جب ایئرپورٹ پہ پہنچا تو اس کے نام کی وجہ سے کوئی نہ کوئی پرابلم ہو گیا، اور انتظامیہ نے اسے حج پر جانے سے روک دیا۔ یہ وہاں پر بیٹھ گیا، اور اس نے کہا نہیں، میں تو حج پہ جا کر ہی رہوں گا۔ ڈٹ گیا، بیٹھ گیا، واپس نہ جانے کی ضد کر لی، اور انتظامیہ نے جہاز کو اڑنے کا یہ کہہ دیا۔ جہاز اڑا، چلا گیا۔ جب چلا گیا، کچھ دور ہی ابھی گیا تھا تو اس کے اندر فنی خرابی ہو گئی۔ فنی خرابی کی وجہ سے جہاز کو واپس موڑنا پڑ گیا۔ جب واپس آیا تو پائلٹ نے کہا کہ میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا دروازہ کھولنے کی، نہ کوئی سواری اترے گی اور نہ کوئی پیسنجر بیٹھ سکتا ہے۔ تو لہٰذا وہ جو بھی پرابلم تھا اس کو فکس کر کے دوبارہ جہاز کو اڑان بھرنے کا کہہ دیا گیا۔ دوبارہ جہاز گیا، پھر تھوڑا سا آگے گیا، پھر فنی خرابی ہو گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2 بار ایسا ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 4 بار ایسا ہوا کہ وہ جہاز واپس آیا، اور پھر آخری بار جب واپس آیا تو پائلٹ نے کہا کہ میں اس شخص کو لیے بنا نہیں پرواز بھروں گا، جو شخص ہماری پرواز میں سے رہ گیا ہے، یاسر مہدی کو میں لے کر جاؤں گا، اور لازمی میں لے کر جاؤں گا۔ جب یہ بات کی گئی تو اس کے بعد سوری میں نام غلط جو ہے یہاں پر بیان کر گیا ہوں، عامر مہدی منصور القذافی پورا نام تھا، عامر مہدی اس کا نام تھا۔ تو عامر مہدی کو جب لے جانے کے لیے اس نے اناؤنس کر دیا، سب لوگوں میں خوشی پھیل گئی، اور جو پیسنجر بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اداس تھے کہ ہمارا ایک بھائی اتنے بڑے فریضے سے رہ گیا ہے، تو وہ بھی خوش ہو گئے، اور وہاں پر بلند آواز سے تکبیر کہنا شروع کر دی۔ اسی طرح پھر جب دروازہ کھولا گیا اور عامر مہدی کو یہ کہا گیا کہ جلدی سے تم بیٹھ جاؤ، تمام ڈاکومنٹس کلیئر، ہر قسم کی جو ایرر جو تھا وہ ختم کر دیا گیا، پابندی ہٹا دی گئی، اس کو بٹھا دیا گیا۔ تو جب پوچھنے والوں سے عامر مہدی سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا، ایسا کیا تھا کہ جہاز 4 بار خراب ہوا، واپس آیا اور تمہیں لے کر ہی آیا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اس نے کہا مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، مجھے بس اتنا پتا ہے میں نے بڑی مشکل سے پیسے جمع کیے تھے، اللہ کی چوکھٹ پہ جھکنے کے لیے، اللہ کی چوکھٹ پہ اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کا شوقین تھا، اور میں دل سے اطمینان میں تھا کہ مجھے اللہ لازمی بلائے گا، میں اپنے رب کے پاس لازمی جاؤں گا، اس کے گھر کا دیدار کروں گا، میں حج لازمی کروں گا، مجھے اس بات کا پختہ یقین تھا،
اس یقین کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس جہاز کو خراب کر کے واپس بھیجا اور مجبور کر دیا ان لوگوں کو کہ اس عامر مہدی کو ساتھ لے کر جائیں۔ تو اس واقعے سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ توکل ایک ایسا عمل ہے جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے ہر کام کریں، ہر عمل کریں اور اللہ پر توکل رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ یقین جانیں جب توکل کریں گے تو وہ معاملات، اگر آپ مشکل میں ہیں، اگر یہ توکل ہوگی اس مشکل سے میں نے نکل جانا ہے تو آپ نکل جائیں گے۔ اگر آپ تنگ دستی میں ہیں، توکل کریں گے کہ میں اس سے لازمی نکلوں گا، آپ نکل جائیں گے۔ آپ بے روزگار ہیں، اگر آپ یہ توکل کریں گے کہ مجھے بہترین روزگار اللہ نے دینا ہے، وہ دے گا۔ اگر آپ اللہ کی جنت کے متلاشی ہیں، اگر آپ یہ توکل کریں گے کہ اللہ نے مجھے جنت دینی ہے، وہ لازمی دے گا۔ اگر آپ توکل کریں گے اور اعمال کرتے رہیں گے کہ میں نے جہنم سے بچنا ہے، وہ آپ کو بچا لے گا۔ تو توکل کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں، کسی حال میں بھی نہ چھوڑیں، اور انشاءاللہ عامر مہدی کی طرح اللہ رب العزت آپ لوگوں کے معاملات میں بھی آسانی پیدا کر دے گا۔ تو توکل کا دامن تھامے رکھیں۔ السلام علیکم۔